ویلکم ٹو برہانس پریپریٹری اکیڈمی. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. ٹوڈے از فرائیڈے اینڈ دا سبجیکٹ وچ وی آر گوئنگ ٹو ڈیلیور ٹوڈے از جنرل نالج. اینڈ جنرل نالج کے حوالے سے ہم آلریڈی 18 لیکچرز کور کر چکے ہیں اور 18 لیکچرز آپ پلے لسٹ میں جا کر ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اور نہ صرف آپ جنرل نالج کے لیکچرز کو ایکسیس کر سکتے ہیں بغیر دیگر جو سبجیکٹ ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو وہ سب سیریز کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہمارے یوٹیوب چینل کے اندر پلے لسٹ بنی ہوئی ہے. اسی حوالے سے ہم آگے بڑھتے ہیں. لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے اوشنز کے حوالے سے پڑھا تھا, جہاں پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا میں 5 بڑے اوشنز ہیں اور اس کو سیریز وائز یاد کرنے کے حوالے سے ہم نے ایک ٹرک بتائی تھی جو کہ بہت ضروری ہے. جن لوگوں نے ہمارا پچھلا لیکچر نہیں دیکھا تو وہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں. اب ٹرک کیوں ضروری ہے یاد کرنا؟ کیونکہ سم ٹائمز ایگزامینر آپ سے پوچھتا ہے کہ بتائیں دنیا کا تیسرا بڑا اوشن کون سا ہے, تو آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی اگر وہ آپ ٹرک یاد کر جاتے ہیں. اس ٹرک سے کیا ہوگا کہ آپ کو جو 5 اوشنز ہیں وہ ایک سیریز سے یاد ہو جائیں گے. اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فیمس سیز ان دا ورلڈ. تو جیسا کہ آپ کو یاد ہے ہم واٹر باڈیز کو ڈسکس کر رہے ہیں. واٹر باڈیز سے کیا مراد ہے کہ ہم اوشنز کو آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں اور آج ہم سیز یعنی سمندر کو ڈسکس کریں گے. تو سیز کے حوالے سے اور اوشنز کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اوشنز اینڈ سیز. اب کافی لوگ اس کو ایک ہی ٹرم سمجھتے ہیں, حالانکہ اس میں کافی فرق موجود ہے. یعنی کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان, تو وہ بھی میں پچھلے لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں. جن لوگوں نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو وہ ضرور دیکھ لیجئے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. تو سب سے پہلے آج ہم پڑھ لیتے ہیں دا فلپین سی از دی لارجسٹ ان دا ورلڈ ان ٹرمز آف دی سرفیس ایریا کورڈ. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو ساؤتھ چائنا سی پڑھا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا سی ہے. تو بالکل آپ نے صحیح پڑھا ہے, لیکن کوشچن پر یعنی یہاں پر جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اس پر غور کیجئے گا تو وہ کیا آپ سے کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, دا فلپین سی از دی لارجسٹ in the world in terms of what? in terms of surface area covered. ٹھیک ہے, یہاں تک آپ کی بات کلیئر ہو گئی ہے. ہم اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں. آگے چل کر میں بتاتا ہوں کہ ساؤتھ چائنا سی کن ٹرمز میں دنیا کا سب سے بڑا سی ہے. تو it stretches 5.695 million square kilometer and lies in the western part of North Pacific Ocean. ایک اور چیز آپ نے یاد رکھنی ہے, سم ٹائمز ایگزامینر آپ سے پوچھتا ہے سپوز دا فلپین سی از دا پارٹ آف وچ اوشن, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے دا فلپین سی از دی پارٹ آف نارتھ پیسفک اوشن. اس کی لوکیشن کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے وہ کس اوشن کا پارٹ ہے, وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. ان دا ویسٹ دا فلپین سی از بورڈرڈ بائی دی نیشنز تائیوان اینڈ فلپینس. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ان دا نارتھ اٹ ٹچز Japanese shores, the Marianas on the east, and in the south it reaches the coastline of Palau. ٹھیک ہے, آگے ہم آ جاتے ہیں ساؤتھ چائنا سی, جو کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ کن ٹرمز میں دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے. دا ساؤتھ چائنا سی از دی لارجسٹ مارجنل سی. جب ہم مارجنل سی کی بات کریں گے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا سمندر کہلائے گا. اور جب ہم بات کریں گے سرفیس ایریا کورڈ کے حوالے سے تو وہ آپ کا فلپین سی دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. ساؤتھ چائنا سی از پارٹ آف پیسفک اوشن. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایگزامینر یہاں سے پوچھتا ہے کہ ساؤتھ چائنا سی کس اوشن کا پارٹ ہے, تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ساؤتھ چائنا سی کورز ایریا اباؤٹ 35 لیک اسکوائر کلومیٹر. 35 لیک اسکوائر کلومیٹر. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. دا سرفیس ایریا آف دی ساؤتھ چائنا سی از اباؤٹ 35 لیک کلومیٹر اسکوائر, میکنگ دی سی لارجر دین دی ایشین کنٹری آف انڈیا. تو اب اس کا رقبہ کتنا بڑا ہے. اب سپوز میں آپ کو اس طرح سے سمجھا دیتا ہوں, یہ انڈیا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ آپ کا ساؤتھ چائنا سی ہے. تو یہ دونوں ایکول ہیں ایریا کے لحاظ سے. ٹھیک ہے, تو یہ اتنا بڑا ایریا پر ساؤتھ چائنا سی جو ہے وہ موجود ہے. آگے بڑھتے ہیں. ساؤتھ چائنا سی از لوکیٹڈ ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا.
یعنی آپ کو کانٹیننٹ وائز بھی ان کی لوکیشن پتہ ہونی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ. دا کیریبین سی از دی پارٹ آف اٹلانٹک اوشن. جب کیریبین سی جو ہے وہ کس کا پارٹ ہے؟ اٹلانٹک اوشن کا پارٹ ہے. دا سرفیس ایریا کورڈ بائی دا کیریبین سی از دس. ٹھیک ہے. دا میڈیٹرینین سی از دی باڈی آف واٹر دیٹ سپریٹس یورپ, افریقہ اینڈ ایشیا. ٹھیک ہے. اب اس کی جو پروننسیشن ہے اگر وہ مجھ سے غلطی ہو جائے تو اس کے لیے معذرت, کیونکہ آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ سرٹن پروننسیشن جو لفظ ہیں اس کے لیے میں مطلب صحیح سے پروناؤنس نہیں کر پاتا, تو اس کے لیے معذرت, آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی. اچھا. دا میڈیٹرینین سی از کنیکٹڈ ٹو دی اٹلانٹک اوشن. ٹھیک ہے. اٹلانٹک اوشن کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہے بائی اے نیرو پیسج کالڈ اسٹریٹ آف جبرالٹر. تو جب ہم اسٹریٹس کو پڑھ رہے تھے لاسٹ لیکچرز میں ہم نے پڑھا ہے, اسٹریٹس بھی پڑھے ہیں, گلفس بھی پڑھے ہیں, تو اس میں ہم نے اس اسٹریٹ آف جبرالٹر کے حوالے سے ڈیٹیل سے آپ کو بتایا ہے. اچھا. دا میڈیٹرینین سی کورس اباؤٹ 2.5 ملین کلومیٹر اسکوائر. جو رقبہ یہ کور کرتا ہے یہ کتنا ہے؟ 2.5 ملین کلومیٹر اسکوائر, جو کہ پوچھا جاتا ہے ایگزامز میں. ایک اور چیز یہاں پر یہ پوائنٹ آپ کے سامنے آیا ہے. دا 163 کلومیٹر لانگ مین میڈ سوئز کینال. ایک تو یاد رکھ لیجئے, یہ بھی جنرل نالج کا کوشچن ہے کہ دنیا کی جو سوئز کینال ہے وہ کیا ہے, نیچرل کینال ہے یا مین میڈ کینال ہے؟ تو یہ ہے مین میڈ کینال, اور اس کا جو وہ ہے لینتھ ہے وہ کتنی ہے؟ 163 کلومیٹرز. ان دا ساؤتھ ایسٹ کنیکٹس دی, کہ کس کو کنیکٹ کرتی ہے آپس میں؟ یعنی میڈیٹرینین سی کو ریڈ سی کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے. کس کو ٹچ کرتی ہے؟ میڈیٹرینین سی کو ریڈ سی کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے, آپس میں ملاتی ہے. دا میڈیٹرینین سی از لائی بٹوین اسپین اینڈ لیبنان. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. دا بیرنگ سی از دی مارجنل سی آف دی پیسیفک اوشن. یعنی بیرنگ سی کہاں پر کس کا پارٹ ہے؟ پیسیفک اوشن کا پارٹ ہے. اور پیسیفک اوشن دنیا کا سب سے بڑا کیا ہے؟ سب سے بڑا اوشن ہے. دا بیرنگ سی از سیپریٹڈ فرام دی گلف آف الاسکا بائی دی الاسکا پیننسولاز. تو پیننسولاز بھی ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. اسٹریٹس پڑھائے تھے, پیننسولاز بھی آپ کو پڑھا چکا ہوں, گلفس بھی پڑھا چکا ہوں, تو یہ آپ نے پچھلے لیکچرز میں اس چیزوں کو کور کرنا ہے. دا بیرنگ سی کورس اوور 2 ملین اسکوائر کلومیٹرز. ٹھیک ہے. اس کے بعد دا بیرنگ سی از اے پارٹ آف پیسیفک اوشن. اس کے بعد دا بیرنگ سی از آلسو رچ ان فلوٹنگ پلانٹ لائف. ٹھیک ہے. اب ہر سمندر کے اندر جاندار چیزیں موجود ہوتی ہیں, جس میں آپ کی جڑی بوٹیاں, پلانٹ لائف ہی موجود ہوتی ہے. تو بیرنگ سی جو ہے کس وجہ سے مشہور ہے؟ کہ یہ رچ ان فلوٹنگ پلانٹ لائف کے حوالے سے یہاں پر چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں. دا بلیک سی از اے سی ان یوریشیا بٹوین یورپ اینڈ اناٹولیا. دا بلیک سی از لوکیٹڈ ویئر یورپ اینڈ ایشیا میٹ. یعنی بلیک سی کہاں پر واقع ہے؟ جہاں پر ایشیا اور یورپ آپس میں ملتے ہیں, تو وہاں پر آپ کا کیا ہے؟ وہاں پر بلیک سی پایا جاتا ہے. اٹ از کنیکٹڈ دی اٹلانٹک اوشن تھرو دی میڈیٹرینین سی. ٹھیک ہے. اٹلانٹک اوشن کو ملاتا ہے کس کے تھرو؟ میڈیٹرینین سی کے تھرو. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. دا ریڈ سی آلسو نون ایز دی گلف آف عربیہ. ٹھیک ہے. دا ریڈ سی بٹوین دی عربین پیننسولا آف ایشیا in the north east and African in the south west. It is a part of Indian Ocean. اب بات آتی ہے ریڈ سی کی, تو جب ریڈ سی کی بات آتی ہے تو یہ کس کا پارٹ ہے؟ یہ انڈین اوشن کا پارٹ ہے. سوئس چینل کنیکٹس دی ریڈ سی ود واٹ؟ میڈیٹرینین سی. یہ بہت زیادہ فیمس ایم سی کیو ہے جو کہ پاسٹ ایگزامس میں بھی آتا رہا ہے کہ سوئس کینال آپس میں کن دو سمندروں کو ملاتی ہے؟ ریڈ سی کو کس سے ملاتی ہے؟ میڈیٹرینین سی کے ساتھ یہ اس کو آپس میں ملاتی ہے. اٹ از نیم دیٹ دا بیکاز اٹ سم ٹائمس لک ریڈ فرام دی ریڈ الجی. ٹھیک ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو ریڈ سی کیوں کہا جاتا ہے. اس کو ریڈ سی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سم ٹائمس جو اس کی شکل ہے, اس کی شیپ ہے, اس کا جو کلر ہے وہ ریڈ الجی کی طرح دکھائی دیتا ہے. ڈیڈ سی از لوکیٹڈ ان اسرائیل اینڈ جارڈن. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں. تو اوشنز ہم ڈسکس کر چکے ہیں, سیز کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ یہ جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں ریلیٹڈ ٹو اوشنز اینڈ سیز, یہ ہمارا جو پیڈ پروگرام ہے جو کہ واٹس ایپ گروپ پر 9 مئی سے چل رہا ہے,
تو اس کے اندر جب ہم PDF پرووائڈ آپ کو کریں گے تو انشاءاللہ یہ نوٹس بھی آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے، جس میں یہ موسٹ امپورٹنٹ MCQs جو اوشنس کے حوالے سے ہیں، سیز کے حوالے سے ہیں، جو کہ پاسٹ ایگزامس میں آتے رہیں، تو وہ آپ سے شیئر کر دیے جائیں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ، جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔